اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ بے لذت۔ بے لذت گناہوں کی فہرست میں ایک گناہ ہے اپنے شلوار کے پانچے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ یہ انتہائی قبیح فعل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ کہ ٹخنوں سے نیچے جہاں تک انسان اپنے کپڑے کو لٹکاتا ہے وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کی ممانعت اس لیے ہے کہ اس کو فخر کے طور پر لیا جاتا تھا۔ غرور کرنے والے لوگ اپنے پانچوں کو نیچے لٹکایا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی شلواریں یا اپنا تہبند اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھے، آدھی پنڈلی تک یا کم از کم ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرا تہبند کچھ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا عبداللہ ابن عمر۔ آپ نے فرمایا اگر تم عبداللہ ہو تو اپنا تہبند اونچا کرو۔ عبداللہ یعنی تم اللہ کے بندے ہو تو اپنا تہبند اونچا کرو۔ میں نے اونچا کر لیا یہاں تک کہ نصف پنڈلی تک آ گیا، پھر میں نے اپنا یہی دستور العمل بنا لیا۔ یعنی اگر اللہ کے بندے ہو تو تم اپنا تہبند اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھو، اور اگر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے تو جو مرضی کرو۔ اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں ڈھانپ کر رکھیں اپنے کپڑے کے ساتھ۔ لیکن آج عجیب رواج چل پڑا، مردوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے پانچوں کو لٹکائے ہوئے رکھتے ہیں، اور خواتین کو دیکھو وہ چست لباس پہنتی ہیں اور عمومی طور پہ ان کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی الٹا رواج، اور یہ رواج ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ رواج ہم نے یورپ سے لیا، اور یورپ نے براستہ میڈیا ہمارے معاشرے میں اس ایک نئے رواج کو عمومی طور پر پھیلایا، نئے رواج کو عام کیا۔ وہاں کی خواتین جیسا لباس پہنتی ہیں، ہماری خواتین اسی طرح کا لباس پہننا فخر سمجھتی ہیں۔ وہاں کے مرد جیسا لباس پہنتے ہیں، یہاں بھی ہمارے مرد اسی جیسا لباس پہننا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جو لباس تو کیا معمولی سے معمولی باتوں میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالی کلام نہیں فرمائیں گے کل قیامت کے دن، اور ان کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھیں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دہرائے، اور پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات دہرائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل میں موجود تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یہ لوگ تو بڑے خائب اور خاسر ہیں، تباہ و برباد ہیں، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اشخاص کی نشاندہی کی۔ ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، کہیں ان 3 افراد میں ہم بھی شامل تو نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں میں پہلا شخص وہ ہے جو اپنے تہبند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ پہلا شخص وہ ہے جو اپنے تہبند کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو کسی پہ احسان کرتا ہے تو اس احسان کو جتلاتا ہے۔ میں نے تمہاری فلاں ضرورت پوری کی تھی، میں نے فلاں وقت تمہارے اوپر احسان کیا تھا، میں نے تمہارا فلاں کام کر دیا تھا، فلاں جگہ پر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے تمہیں پیسے دیے تھے۔
دوسرا شخص خائب اور خاسر وہ ہے۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچنے والا تاجر۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو شاید 90% ہمارے تاجر اپنا سامان بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ ہمارے 90% لوگ احسان کر کے ضرور احسان کو جتلاتے ہیں، احسان کو بیان کرتے ہیں۔ اور تیسرا تہبند بھی اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ایک معمولی سے ایک بات سمجھی جاتی ہے، بلکہ گناہ اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند اور پجامے کے بارے میں جو بھی ارشاد فرمایا، وہ ارشاد تہبند اور اس طرح کے باقی جتنے بھی لباس ہیں، یعنی شلوار ہے، عبایا ہے، جتنے بھی لباس ہیں، ان تمام لباسوں کو شامل ہے۔ تو بظاہر ایک معمولی سمجھا جانے والا گناہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔